ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر سنگھ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے بات کروں گی ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ کے حوالے سے. پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی زرداری صاحب سے شادی نہیں ہوئی. تو آپ کی کبھی کوئی بات ہوئی ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ سے؟ کبھی کوئی ملاقات؟ کس نے کہا کہ شادی ہوئی ڈاکٹر تنویر زمانی کی زرداری صاحب سے؟ آپ کی کبھی ہوئی ملاقات؟ میری ملاقات ابھی ہوئی ہے ان سے. ابھی میری ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ سے میری ملاقات میرا خیال ہے کوئی ہوگی. میں فرسٹ ایئر میں آیا تھا تو میری سینئر تھی ڈاکٹر تنویر زمانی جب میں میڈیکل کالج میں آیا تھا. تو اور میں نے چند روز پہلے ابھی وہ ان کا ایک انٹرویو میں نے کیا جو میں نے آن ایئر نہیں کیا. ہو سکتا میں کرتا لیکن پھر اس کے بعد میں کوئٹہ چلا گیا، وہ انٹرویو رہ گیا. اس کی کلپ میں ایک تھوڑا چھوڑا چلواتا ہوں، پھر میں آپ کو ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ کا تھوڑا سا بتاؤں گا. کلپ اگر پلے ہو جائے، یہ میں نے ابھی 4-5 روز پہلے انٹرویو کیا تھا، آن ایئر نہیں کیا. اس کا کلپ ایک پلے کریں پھر میں آپ کو بالکل ناظرین یہ کلپ آپ بھی دیکھیے. تنویر زمانی صاحبہ آج میرے پروگرام میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. اس سے پہلے کہ میں ان سے پہلا سوال کروں، میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ میری کولیگ رہی ہیں سندھ میڈیکل کالج میں اور مجھ سے سینئر تھیں اور ایک زبردست قسم کی اوریٹر تھیں، وہاں پہ مقرر تھیں بہت اچھی. اور میں ان کو 80 کی دہائی سے جانتا ہوں اور پھر یہ چلی گئی ہیں، پھر انہوں نے سرجری پڑی. میں آئی نو ہر اور بہت عرصے سے جانتا ہوں، میرے خیال سے باقی کسی بھی شخصیت سے جو میڈیا میں موجود ہو اس سے بہتر جانتا ہوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرح پہلے میں میموری چیک کرتا ہوں، آپ سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ آپ سے آخری ملاقات ہوئی تھی 1992 میں ساؤتھ سرکولر روڈ ڈبلن میں، جب ایکچولی ہم لوگ بات کر رہے تھے. we were just passing by and then I saw you, we met there and میں نے کیونکہ ہم SMC رائل کالج کے آس پاس ایگزیکٹلی جب آپ FRCS کرنے وہاں آئے تھے میں تو کر ہی رہی تھی، ہم لوگ وہیں تھے. پارٹ 1 ہم لوگ دینا چاہ رہے تھے تو آپ کے ہاتھ پہ ایک 3rd ڈگری برن تھا. تو میں کہا تھا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا او ڈاکٹر صاحب آئی ڈونٹ یو نو کہ ہم لوگ پاکستانی لڑکے ہیں، جب یہاں آتے ہیں سب کچھ خود سے کرنا پڑتا ہے. اور آپ نے کہا تھا آپ نے اپنی پیٹزا بریڈ جو ہے وہ اوون میں رکھی، تو جو اوون میں رکھی تو جو ٹاپ گرل تھی اس کو سے آپ کو برن ہو گیا تھا. وہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے جب بھی آپ 3rd ڈگری برن. چلیے آپ کو یاد ہے، نشان بھی ہوگا، نشان بھی اس کا کہیں ہے. اوکے تھینک یو ویری مچ جی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں چلیں اس کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ آپ سے میری ملاقات ہوئی ہے. ہاؤ ایور آپ کا پروگرام میں فالو کرتی ہوں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب. اچھا اب وہ 3rd ڈگری برن جو ہے وہ پتہ نہیں اس کے نشان کو خیر چھوڑیں آپ. لیکن ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ جو ہیں وہ مجھ سے 1 سال سینئر تھیں میڈیکل کالج میں. ٹھیک. بہت زبردست یہ ڈیبیٹر تھیں اور زیادہ تر فنکشنز ہمارے ہوتے تھے جب کالج میں میڈیکل کالج میں، تو اس میں یہ تقریریں کرتی تھیں. کئی انہوں نے کپس لیے. پھر جو انٹر کالج مقابلے ہوتے تھے اس میں بہت زبردست ہوتا تھا، کمپیئرنگ بہترین کرتی تھیں یہ، تو بہت زبردست. اور پھر ہمارے ایک سینئر تھے ہمارے کالج میں ہی، یعنی تنویر زمانی صاحبہ سے بھی سینئر ایک ہمارے تھے. تنویر زمانی صاحبہ اس وقت ایک وہاں پہ آپ سمجھیں کہ ایک بہت پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی کالج میں. ایک SMC سندھ میڈیکل کالج SMC میڈیکوز کے نام سے ایک جماعت تھی جس میں زیادہ تر سوشل ایکٹیویٹیز، اس میں ڈیبیٹس یا ٹیلنٹ شو یا اس قسم کے، تو اس میں تنویر زمانی صاحبہ اس میں تھیں. اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ ہمارے ایک اور سینئر یعنی تنویر زمانی صاحبہ سے بھی سینئر ہمارے کولیگ تھے تحسین جاوید، ڈاکٹر تحسین جاوید. انہوں نے اینستھیزیا میں پھر اسپیشلائز کیا. تنویر زمانی صاحبہ تو سرجری کی سائٹ پہ آ گئیں، وہ اینستھیزیا میں چلے گئے جہاں تک مجھے یاد ہے، اور انہوں نے وہاں پر پھر پوسٹ گریجویشن کی. ان سے پھر تنویر زمانی صاحبہ کی شادی ہو گئی تھی. اور جب میں ڈبلن میں ملا جو قصہ بتا رہی ہیں اور یہ صحیح بتا رہی ہیں، اور میں غالباً اسی لیے انٹرویو چلایا کہ اس میں انہوں نے اتنی ساری باتیں کر دی کہ وہ پٹا بریڈ گرم کر رہا تھا میں اوون میں. وہ ظاہر ہے وہاں پہ اس وقت تو وہ بہرحال ان کو یاد تھیں چیزیں. تو اس کے بعد یہ ان دونوں سے وہاں پہ میری ملاقات ہوئی رائل کالج آف سرجنز، اور باقی جو وہ اینستھیزیا میں کر رہے تھے وہاں پہ ان کی پوسٹ گریجویشن ہو رہی تھی. اور پھر یہ آئرلینڈ سے انگلینڈ سے یہ لوگ آئرلینڈ میں بھی رہے، انگلینڈ میں بھی رہے، اور پھر غالباً یہ امریکہ چلے گئے. اور امریکہ میں پھر مجھے ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ کا مجھے پتا چلا کہ انہوں نے وہاں سے بھی پوسٹ گریجویشن کی ہے، MD وغیرہ کر لی ہے سرجری میں. تو پھر پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کی بات آئی سامنے. مختلف باتیں ہوتی رہیں، مختلف چلتے رہے معاملات. چند روز پہلے ان کا انٹرویو جیسے میں نے بتایا کہ میں نے کیا، لیکن اس میں کوئی ایسی بات تھی نہیں کہ جو میرے نزدیک یعنی یہ مجھے نہیں پتا یہ ریومرز کہاں سے اڑی. میں جانتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کو بڑی اچھی طرح، یہ ریومرز کہاں سے اڑی، یہ کہاں سے بات ہوئی.
مجھے اس کا بالکل علم نہیں. ڈاکٹر صاحبہ کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, اور باقی ان کی شادی وغیرہ کی افواہیں یا یہ خبر ہے کیا ہے, میں نے ان سے پوچھا, ان سے میرا کچھ کیونکہ ظاہر میری کولیگ رہی ہیں, تو میں نے پھر ان سے آف دا ریکارڈ کوئی باتیں ان سے پوچھی, انہوں نے مجھے بتائیں, لیکن وہ آف دا ریکارڈ باتیں ہیں, تو شرط یہی تھی کہ وہ میں باتیں آف دا ریکارڈ رکھوں گا. تو اب یہ ہے کہ چلیں دیکھتے ہیں, کچھ دن اور گزریں گے تو ڈاکٹر صاحب میری کولیگ رہی ہیں, اور یہ انہوں نے جو بات کی نا کہ میڈیا میں ان کی پرسنالٹی کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی, یہ بات بڑی حد تک درست ہے, کیونکہ یہ مناسب نہیں کہ آپ کسی سے پوچھے بغیر, یعنی ایک خاتون کو آپ نے سارا میڈیا پورے پاکستان کا مائنڈ سیٹ ایک بن گیا ہے خاتون کے بارے میں, یہ غلط ہے. یہ بالکل انہوں نے میڈیا کے اوپر جو ان کی ناراضگی ہے وہ میرے خیال سے بالکل جائز ہے. انتہائی محترم خاتون ہیں, انتہائی اچھی ہیں, پڑھی لکھی ہیں, بہت اچھے بیک گراؤنڈ سے ہیں, اور میری کولیگ رہی ہیں, اور ان کے ہسبینڈ جو تحسین بھائی ہم تو کہتے تھے ہمارے سینئر تھے, وہ بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں.